ناظرین کرام السلام علیکم۔ آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم فضیلت لیلۃ القدر جو رمضان کی تاخراتوں میں رکھی گئی ہے اس کی فضیلت کیا ہے۔ آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج کی شب سے واپس ہونے لگے اور 5 وقت کی نمازیں آپ کو تحفے میں ملی تو اللہ کے نبی سرور کون و مکان نے سوچا کہ اللہ اور امتیوں کی اور رسولوں کی امتیوں کی عمریں بہت زیادہ تھیں، تو جب زیادہ عمریں تھیں تو زیادہ ان کی عبادتیں بھی تھیں، مولا اس میں تو ہماری امت پیچھے رہ جائے گی۔ فوراً مشیت نے ندا کی کہ حبیب آپ فکر نہ کیجئے، آپ کو کی امت کو اتنی شب قدر نواز دی جائیں گی کہ آپ کی امت ایک رات کی عبادت تو کرے گی اور میں 1000 مہینے کا اسے ثواب اور اجر دوں گا۔ آئیے اسی لیلۃ القدر کے بارے میں قرآن پاک کیا کہتا ہے، میں قرآن پاک سے آپ کو بتاتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم نے کیا جانا کہ شب قدر۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر، یہ کلام پاک ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ سلام، وہ سلامتی ہے، یا حتی مطلع الفجر، صبح چمکنے تک۔ تو اللہ کے نبی سرور کون و مکان یہ جب آیت نازل ہوئی تو آپ نے اعتکاف کیا اس شب قدر کی، کیونکہ آپ کو بشارت ہو چکی تھی، اللہ رب قدیر نے آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ کی امت کے لیے میں شب قدر اور لیلۃ القدر جیسی شبیں نوازوں گا۔ تو اللہ کے نبی سرور کون و مکان نے پہلی رمضان سے اور 10 رمضان تک اعتکاف کیا۔ آپ نے فرمایا اس میں لیلۃ القدر نہیں ہے، پھر آپ نے 11 سے 20 تک کیا، پھر آپ نے فرمایا اس میں نہیں ہے۔ آخری عشرہ ہے جو اب ہمارے ساتھ چل رہا ہے، رمضان المبارک۔ تو اللہ کے نبی سرور کون و مکان نے جب اس میں آپ نے اعتکاف فرمایا تو آپ نے فرمایا لیلۃ القدر اس میں ہی ہے، لیکن 5 راتوں میں اس کو زیادہ تر راز رکھا گیا ہے۔ 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات۔ اب اس میں 5 راتوں میں لیلۃ القدر تلاشنا ہے۔ تو علماء کرام اور محققین نے جو اس کی تجویز کی، جو اس کی تلاش کی، تو زیادہ تر رائے ہوا 26 کی رات 27ویں شب لیلۃ القدر قرار پائی۔ تو اس ایک رات کی عبادت، یوں تو رات کی عبادت اللہ کو یوں بھی پسند ہے، لیکن لیلۃ القدر جو رات ہم کو نوازی گئی ہے رمضان المبارک میں، جسے 27ویں شب کہتے ہیں، اللہ کے نبی سرور کون و مکان نے فرمایا کہ یہ لیلۃ القدر ہیں، ان میں 5 راتیں ہیں، تلاشو۔ تو اللہ کے نبی سرور کون و مکان کے حکم کے مطابق اور اللہ کے فرمان کے مطابق یہ ایک رات 1000 مہینے کی عبادت ہماری اللہ اس میں قبول کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان جو دور حاضرہ میں اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں وبائی، اس سے نجات کا سبب صرف ایک ہی ہو سکتا ہے، وہ اللہ کی رضا ہے اور استغفار ہے۔ بہتر ہے کہ ہر مومن اپنے گھروں میں بیٹھ کر مجمع اکٹھا نہ کریں، ڈسٹینس کا خیال رکھیں اور اس شب قدر کو اللہ کو راضی کرنے میں گزاریں۔ تو یہ لیلۃ القدر جو 27ویں شب جو کہ کل ہے، اب اس مہینے میں اللہ رب قدیر نے یہ چیز قرآن پاک میں آپ کو ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کر کے بتا دی ہے۔ میں اس سے کچھ فضائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ قرآن مجید اللہ سے بندے کو ملا دینے کا ایک ذریعہ ہے اور امتی کو نبی سے ملا دینے کا ایک بہتر اور مضبوط ذریعہ ہے۔ قرآن مجید کا معنی ہی یہاں صرف پڑھنے کے ہیں، مجید کا معنی بزرگ، اب لفظ بنا قرآن مجید۔ جس طرح قرآن مجید 27ویں شب میں نازل ہوا تو یہ رات 27ویں شب ہر شب سے افضل، جسے ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں، یہ 27ویں شب میں قرآن نازل ہوا۔ اب جس طرح قرآن 27ویں شب میں نازل ہوا تو ساری شب میں یہ 27ویں شب سب سے افضل۔ اسی طرح قرآن مجید کا لانے والا وہ فرشتہ جسے جبریل امی کہتے ہیں، یعنی جبریل امی سارے فرشتوں سے افضل۔ قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا تو عربی زبان ساری زبانوں سے افضل۔
قرآن مجید جن سینوں میں محفوظ ہے، جنہیں ہم لوگ حفاظ حافظ کہتے ہیں، وہ سینے سب سینوں سے افضل۔ قرآن پاک جن کے پاس آیا وہ نبی کریم سارے جہانوں کے رحمت للعالمین، اور ہم جیسے گنہگاروں کے خریدار، ہم جیسے بدکاروں کے بخشانے والے شافی محشر آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی ساری کائنات میں جتنے انبیاء رسل، جتنی بھی مخلوق آئی، ان سب سے افضل۔ مطلب یہ 27ویں شب میں قرآن نازل ہوا، 27ویں شب افضل، جبریل امی لانے والے تو جبریل امی افضل، عربی زبان میں قرآن نازل ہوا، یہ زبان اللہ کو سب سے افضل، سب سے زیادہ پسند۔ جس سینوں میں قرآن پاک محفوظ، وہ سینے سب سے افضل، اور جن کے پاس یہ قرآن پاک آیا، میرے آقا نبی کریم سبز گنبد کے مکین، رحمت للعالمین، سارے زمانے کے حسین، وہ سارے زمانے سے افضل۔ تو اب سامعین کرام، آپ لوگوں کو اس لیلۃ القدر کی تو چھوٹے سے وقت میں اس کی فضیلت ہم نے بیان کر دی، اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگلے سال ہم کو یہ رات ملے یا نہ ملے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اس کو ہم رائیگاں نہ کریں، اور اللہ کی رضا کے لیے ہم اس شب قدر کو عبادت میں گزاریں، اپنے اپنے گھروں میں اہتمام کریں، کیونکہ دور حاضرہ میں جو کرونا کا وبائی معاملہ ہمارے سامنے موجود ہے، اس سے پورا ملک نہیں پوری دنیا الجھ رہی ہے، اور یہ وبائی معاملہ ہے، یہ اگر جا سکتا ہے تو صرف اور صرف اللہ کی رضا اور ہمارے گناہوں کی تلافی سے۔ لوگ سریا ستارہ دکھا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، اس پر دھیان مت دیجئے، کیونکہ قرآن کافی ہے میری رہبری اور روشنی کے لیے، اور جب ہمیں اہل بیت اطہار کا دامن ملا ہے تو اللہ کی قسم اس سے مضبوط تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ 27ویں شب جو کل آ رہی ہے، کل کا مطلب یہ ہے کہ آج ہے 19، کل ہے 20 مئی، 20 کی رات جو آپ لوگ عبادت میں گزاریں گے، اللہ فرماتا ہے کہ میں ایک رات کا ثواب ہزاروں راتوں میں دوں گا۔ تو بہتر طریقہ یہی ہے، آپ سے دستبستہ گزارش ہے کہ آپ قرآن کی روشنی اور اہل بیت اطہار کی رہبری میں چلتے رہیے، اور جو اللہ نے حکم فرمایا ہے، اللہ بڑا کرم والا ہے، میرے گناہوں کو نہیں دیکھتا، وہ اپنی رحمی کریمی کے سائے میں ہمیں ضرور رکھے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت اطہار کے صدقے میں آپ اس میں خوب عبادتیں کیجئے، اللہ کو راضی کیجئے، کیونکہ اللہ اگر راضی ہے تو ہماری ساری منزلیں آسان ہیں۔ اور گزارش یہی ہے کہ آپ لوگ ادھر ادھر ٹائم خراب نہ کر کے اس رات کو بہتر طریقے سے عبادت میں گزاریں، اللہ کا ذکر کریں، توبہ کریں، کیونکہ ہم جیسا گنہگار پل پل میں گناہ کرتا ہے، اللہ رب قدیر ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔